میرا نام سمرہ ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں، جبکہ ابو ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی امی کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں 14 سال کی تھی۔ اس وقت اسکول میں 7ویں کلاس کی طالبہ تھی، جبکہ میری بڑی بہن غزالہ 16 سال کی تھی اور 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر ایک مہمان آیا جس کا نام قدیر تھا اور وہ امی کا کزن تھا۔ اس کی عمر 30 سال ہوگی۔ امی نے بتایا کہ یہ تمہارے ماموں ہیں، کچھ وقت نہ ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ اس کا گھر دور تھا۔ وہ ہمارے شہر کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ قدیر ماموں خاصے خوبصورت تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے تھے اور ہم دونوں بہنوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ امی کافی خوش تھی کہ چلو مفت میں ہم دونوں بہنوں کو تعلیم مل رہی ہے۔ رات کا کھانا کھا کر قدیر ماموں سونے کے لیے چھت پر چلے جاتے تھے۔ معراج پر ایک کمرہ تھا، میں نے وہ کمرہ ماموں کو دے رکھا تھا۔ اکثر ہم رات کو تینوں چھت پر ان کے کمرے میں چلے جاتے اور دیر تک گپ شپ کرتی رہتی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری پوری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ہر ہفتے کی رات ماموں کھانا ہمیں باہر کھلانے لے جاتے تھے۔ کھانے کے بعد ہم پارک میں چلے جاتے اور رات کو کافی دیر تک واپس آتے۔ چونکہ اگلے دن ہمیں اسکول سے اور ماموں کو کام سے چھٹی ہوتی تھی، اس لیے ہم دیر تک سوئے رہتے تھے اور جب اٹھتے تو گرما گرم ناشتہ تیار ملتا جو امی نے ہمارے لیے بنا کر رکھا ہوتا تھا۔ ایک رات ایسے ہی امی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، ماموں بھی ان کے پاس کھڑے تھے۔ میں کسی کام سے کچن کی طرف آئی تو میں نے کھڑکی سے عجیب منظر دیکھا کہ ماموں اور امی کسی بات پر ہنس رہے تھے کہ ایک دم ماموں نے آگے بڑھ کر امی کے چہرے کو چوم لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امی نے ماموں کو اس حرکت کا کچھ نوٹس نہ لیا، بلکہ اپنے معمول کے کام میں مصروف رہیں۔ میں زیادہ بڑی تو نہیں تھی لیکن اتنی نادان بھی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ قدیر ماموں امی کا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ وہ رشتے میں اس کا کزن لگتا تھا۔ اس دن سے میرے دل میں دونوں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تھا، پر میں نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ پریشان کن بات تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا باپ اگر گھر ہوتا تو امی کو کبھی بھی قدیر ماموں کے ساتھ اس قدر بے تکلف نہ ہوتے۔ پھر ایک رات میں کسی کام سے اس کے پاس گئی تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، ان کا بستر خالی تھا۔ میں کچھ دیر کمرے میں انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئیں تو مجھے شک ہوا کہ وہ ماموں کے کمرے میں نہ گئی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میری چھوٹی ہنس بیدار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ لازمی اوپر ماموں کے کمرے میں ہی گئی ہوں گی۔ حالانکہ وہ اکیلی اوپر دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی۔ ماموں کے کمرے کی لائٹ بند تھی، اگر لائٹ چلتی ہوتی تو روشن دان سے میں نظر آ جاتی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی اور کان لگا کر اندر سے آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی ہی مجھے ان کی آواز سنائی دی۔ وہ ماموں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اب جانے دو، اگر میری کوئی بیٹی اٹھ گئی تو مجھے بستر پر نہ پا کر وہ چھت پر آ جائے گی، اور اگر اس نے مجھے تمہارے کمرے سے نکلتا دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچے گی۔ لیکن ماں کا اصرار تھا کہ دونوں لڑکیاں سو چکی ہوں گی اور اب صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گی، اس لیے تم ابھی میرے پاس ہی رک جاؤ۔ اور مزید بھی کچھ ایسی باتیں کی جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، میری ماں کے قدیر ماموں سے غلط تعلقات تھے۔ میں کچھ دیر وہاں کی اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ میری ماں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک غیر مرد سے تعلق بنائے ہوئے ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میرے پاس کوئی اس بات کی خبر ہوگی تو وہ ایک لمحے میں میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا اور ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر میرا دل تڑپ گیا۔ میں اب کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ ماموں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں مطلوبہ وقت کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن امی اور میری بہن بازار گئی تھیں، میں اور ماموں گھر میں اکیلے تھے۔ میں ماموں کے کمرے میں گئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور امی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اچانک اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور میں شور مچاتی ہوئی ماموں کے کمرے سے باہر نکلی۔ میری امی اور بہن نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارے کپڑے کس نے پھاڑے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ماموں کو چائے کا پوچھنے گئی تھی تو انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے اور میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی۔
حیرت اور پریشانی سے ممی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ماموں کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے مجھے اور میری بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے ماموں کی ایک بھی نہ سنی اور دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری سمجھ میں اس دن یہ بات آئی کہ ایک ماں کا کردار جیسا بھی ہو، وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ خیر جو بھی تھا، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔